جب یہ پیکا نواز شریف بنا رہے تھے، پی ٹی آئی ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، پھر انہوں نے اس سے زیادہ سخت چیز لے کر آئی. آج یہ اس سے زیادہ بدترین لا رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل آپ کی جب حکومت نہیں ہوگی وہ کل آپ پہ لاگو ہوگی. شروع میں ہمارا کیریئر کا زمانہ تھا 80 کے دہائی میں، اور تھا مارشل لا. ہمیں جب بھی اندازہ نہیں تھا کہ اظہار رائے پہ پابندی کس کو کہتے ہیں اور صحافت کو قید کرنا کس کو کہتے ہیں. ہم نے اور آپ نے تقریباً ساتھ ہی سفر شروع کیا. اس میں کام کرنے کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب پابندیاں ہوں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ایڈیٹرز کا رہا. ایک انسٹیٹیوشن تھا نا ایڈیٹرز کا فضا. تو وہاں سیکھا یہ کہ اس ساری پابندیوں کے باوجود آپ بات کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میسج کمیونیکیٹ، لوگوں کو کمیونیکیٹ ہو جائے آپ کا. اس وقت سینسیشنل ہیڈ لائن کی بنیادی اسپرٹ یہ ہوتی تھی کیونکہ اسٹریٹ کا پیپر ہوتا تھا، سگنل پہ ہو کر کھڑا ہوتا تھا، اس کے پاس چند سیکنڈ ہی ہوتے، ہیڈ لائن دکھا کے اخبار. عمران اسلم نے ہیڈ لائن لگائی تھی ڈیفینس آن دا رن. تو اب اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے اور اس زمانے میں ایک مزاحمت کا جو تاثر تھا، اس انداز کی مزاحمت تو اب ہم بالکل نہیں دیکھتے. اس وقت پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اور جو جرنلسٹ آتے تھے پروفیشن میں وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آتے تھے. جو مزاحمت کی پہچان تھی وہ یہی تھی کہ یار کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے، نہ کہا جائے کہ جی یہ خبر آپ نے نہیں لگنی، مجھے ٹیلی فون کال آ جائے کہ جی دس از دی پریس ایڈوائز. پیکا ویکا آیا تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ نیوز وہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ نہیں دیکھنا چاہتی. وہی صاحب ہو گئے، ہارون صاحب ہو گئے، نظامی صاحب ہو گئے، مطلب ایڈیٹرز کے ساتھ وہ کھڑے رہے. اب اس میں ہوا کیا، کیونکہ وہ آئے تھے اس پروفیشن میں اس پرپز کے لیے. ہمارے یہاں جرنلزم کو گرو نہیں ہونے دیا گیا، ورنہ پاکستان ٹائمز، امروز، مشرق، سن آیا، مسلم آیا، یہ بڑے اخبارات تھے جو گورنمنٹ کنٹرول میں جانے کے بعد ختم ہو گئے. اور ایون جنگ اور ڈان جن فیزز سے گزرے اور آج بھی گزر رہے ہیں وہ کم دباؤ نہیں ہے. دونوں میں جو مینجمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. جنیجو پہلی تقریر میں کہا کہ مارشل لا اور ڈیموکریسی ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے. کسی نے جنیجو صاحب کو کہا کہ آپ کا وہ پورشن سینسر کر دیا گیا ہے پی ٹی وی سے. اسی رات کو ہی وہ سیڈ. بے نظیر 88 کے الیکشن میں سٹینڈ لے جاتی کہ میں مشروط حکومت نہیں لوں. جتنی عوام کی سپورٹ بے نظیر کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی شی سیڈ کہ اٹ واز مائی مسٹیک. یہ پاکستان کی تمام جمہوریت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جنرل حمید گل سے ایک مرتبہ میں نے یہ پوچھا تھا، جو کنفیس کرتے ہیں، جو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں نے آئی جے اے بنائی. انہوں نے کہا جی ہمارے ذہن میں اور اس وقت فوج کے ذہن میں یہ تھا کہ جی بے نظیر انتقام لے گی، جو کہ بعد میں ہمیں غلط ثابت ہوا. شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا. نواز شریف کا جنم سیاست کے اندر پکا اسٹیبلشمنٹ مارکا سیاست جو ہوگی، جسے پالیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ نے اس کو پالیٹیشین بنا دیا. کتنی بڑی ڈس سروس ہے پاکستان کے. جنرل جیلانی ان سے کہنے لگے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں فائنانسز کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا آج سے آپ فائنانس منسٹر ہیں. 12 اکتوبر کے دن پہلی تقریر جنرل مشرف کی ہوئی، اس میں قومی ترانہ نہیں بجا تھا. اور میں نے اطہر وقار عظیم مرحوم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جا کے کہا مشرف صاحب سے کہ سر قومی ترانہ نہیں بج سکتا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ سر آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا جہاں صحافت پر پابندیوں اور آزادی رائے پر قدغن کے حوالے سے جانا جاتا ہے، وہیں اس زمانے میں اور مجھ جیسے کئی جرنلسٹ نے صحافتی زندگی میں قدم رکھا تھا. سینسرشپ کا زمانہ تھا اور بڑے ہی ڈھکے چھپے انداز میں عوام کو حقائق سے باخبر رکھنا ہوتا تھا. 80 کی دہائی کی بات ہے جب میں نے ڈیلی نیوز سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور میرے کنٹمپریری جرنلسٹ مظہر عباس ڈیلی اسٹار سے وابستہ تھا. آج کے آن مائی ریڈار میں مظہر عباس کے ساتھ اپنی 40 سال سے زیادہ طویل صحافتی سفر کی یادیں تازہ کروں گا. مظہر عباس پاکستان میں غیر جانبدارانہ انڈیپینڈنٹ صحافی کا ایک معتبر نام ہے. کسی سیاسی اور نظریاتی وابستگی سے محفوظ رہتے ہوئے آپ نے خالصتاً انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنی شناخت بنائی ہے. مظہر عباس آبجیکٹو اور بیلنس جرنلزم کے لیے مشہور ہیں. ان گنت آرٹیکلز، کئی کتابوں کے مصنف رہے. حال ہی میں انہوں نے اپنی چوتھی کتاب تحریر کی ہے، جرنی تھرو کیوس.
یہ ان کے حالیہ مضامین پر مشتمل ایک سفر نامہ ہے یا سیاسی سفر نامہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ صحافتی یونین جیسے کہ KUJ PFUJ کے پلیٹ فارم سے صحافیوں کے حقوق کے علم بردار بھی رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق یا جنرل پرویز مشرف کا ملٹری رول ہو یا پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور نون لیگ کی جمہوری حکومتیں ہوں، آزادی اظہار کے خلاف ہر سرکاری فیصلے کی صحافتی برادری نے کھل کر مزاحمت کی۔ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود شہباز شریف حکومت نے قومی اسمبلی کے بعد کل سینٹ سے بھی پیکا ایکٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس قانون کے مطابق جو شخص آن لائن فیک نیوز پھیلانے یا کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں ملوث پایا گیا، اسے 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانے یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ پیکا ایکٹ کے تحت FIA سائبر کرائم ونگ کی جگہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کرے گی اور رجسٹریشن کی منسوخی کی بھی مجاز ہوگی، جبکہ پیکا ایکٹ کی شق 29 میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت اقدامات کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت پاکستان نے حالیہ دنوں میں فائر وال بنائی، جس کے لیے اس سال کے بجٹ میں 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی تھی۔ اس کے بعد VPN پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن لگتا ہے کہ شاید اس کو 100% کامیابی نہیں مل سکی۔ صحافتی تنظیموں APNS، CPNE، PBA، PFUJ اور الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ کو تنقیدی اور تعمیری آواز دبانے کے لیے ایک ڈریکونین لا قرار دے دیا ہے۔ تمام صحافتی تنظیموں نے پیکا ایکٹ کو مکمل مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف احتجاجی موومنٹ شروع کر دی ہے۔ مظہر عباس ان احتجاجی مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہے۔ سول سوسائٹی اور سماجی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کو سینسرشپ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ایک بار پھر جب ہم ممکنہ سینسرشپ کی جانب لوٹ رہے ہیں تو ایک بار پھر تاریخ کے گمشدہ اوراق کو کھولوں گا اور اس بات کا سلسلہ شروع کروں گا اپنے دوست مظہر عباس سے کہ کس طرح ہم ماشاء اللہ کے دور میں سینسرشپ میں رہتے ہوئے عوام تک خبر پہنچاتے تھے اور پھر جمہوری حکومتوں میں بھی دھمکیوں اور خطرات کے باوجود کس طرح عوام کو باخبر رکھتے رہے۔ اپنے صحافتی کیریئر میں سیاسی ہنگامہ خیزی اور تنازعات سے بھرپور مسائل کی کوریج آج ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ تو پھر پیکا ایکٹ کے پس منظر میں آواز خلق کو دبانے کے ماضی میں جاتے ہیں اور آج کا آن مائی ریڈار شروع کرتے ہیں مظہر عباس کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ مظہر، آپ نے جوائن کیا۔ میرا جو میں یاد کرتا ہوں جو شروع میں ہمارا کیریئر کا زمانہ تھا 80 کے دہائی میں، اور بڑی وائبرنٹ پرنٹ میڈیا ہوتی تھی، صبح کے اخبار الگ ہوتے تھے، شام کے اخبار الگ ہوتے تھے اور پورے انسٹیٹیوشن تھے، ڈیلی اسٹار ڈان کے ساتھ اور ڈیلی نیوز جنگ کے ساتھ، تو اور تھا مارشل لا، ظاہر ہے کہ پورا فل فلیجڈ مارشل لا، زبردست سختی۔ ہمیں سینسرشپ یاد ہے، ہمیں یاد ہے کہ اخبار کس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن آفیسر کے پاس جاتا تھا اور انفارمیشن آفیسر اس میں سے نکال دیا کرتا تھا، پھر خالی لاتے تھے اور ہم چھاپتے تھے۔ مگر سم ہاؤ میں آنیسٹلی بتاؤں اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں جب بھی اندازہ نہیں تھا کہ اظہار رائے پہ پابندی کس کو کہتے ہیں اور صحافت کو قید کرنا کس کو کہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ تھا، صحافیوں کو کوڑے پڑے، صحافی گرفتار ہوئے، مگر پھر بھی بات کرنے کا راستہ بن جاتا تھا۔ شکریہ کامران، بالکل ہم نے اور آپ نے تقریباً ساتھ ہی سفر شروع کیا اس میں، جس نے جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کام کرنے کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب پابندیاں ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اور جس کو ہم نے آپ نے سیکھا، اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ایڈیٹرز کا رہا۔ ایک انسٹیٹیوشن تھا نا ایڈیٹرز کا، تو وہاں سیکھا یہ کہ اس ساری پابندیوں کے باوجود آپ بات کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں، بٹوین دا لائنز جن کو ہم کہتے تھے، کہ آپ پکڑ میں نہ آئیں، آپ کو بات کرنی ہے، میسیج بھی چلا جائے گا، آپ بات کریں اس میں۔ اس چیز نے ہمیں میرا خیال ہے ایک بہتر صحافی بنانے میں اس وجہ سے کہ آپ کو آج کے دور میں جب بہت کھلی بات آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات نہیں کرنی،
اور اس وقت کی پابندیاں مختلف تھیں، آج کا کنٹرول مختلف ہے اس میں. اس وقت دیکھیں، اس وقت بھی جب یہ سینسرشپ جس کا آپ نے ذکر کیا، تو جب خالی پیجز مارکیٹ میں جاتے تھے تو لوگوں کو اب یہ میسج کمیونیکیٹ ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں جو اس وقت کی گورنمنٹس نہیں سمجھ پائی. تو پھر ایک نئی پریس ایڈوائز جاری ہوئی کہ نہیں جی، آپ نے خالی پیج نہیں چھوڑنا، آپ نے کچھ نہ کچھ. اس میں بھی لوگوں نے مجھے یاد ہے کہ کیونکہ اس وقت اپوزیشن کا اخبار امن بہت مشہور تھا، اجمل دہلوی صاحب، افضل صدیقی صاحب، تو وہ دنیا بھر میں جو تحریکیں چل رہی ہوتی تھیں اس کی ہیڈ لائنز لگا دیتے تھے. تو میسج جو ہے وہ، تو میسیجنگ کرنا اس وقت کے صحافیوں کو بہت آتا تھا کہ آپ نے پابندیوں کے باوجود میسج کیسے دینا ہے، کہ آپ کا میسج کمیونیکیٹ، لوگوں کو کمیونیکیٹ ہو جائے آپ کا اس میں. تو اس چیزوں نے، اور پھر ظاہر ہے ہم شام کے اخبار میں تھے، تو شام کے اخبار میں جو ہیڈ لائنس تھی زیادہ تر تو ظاہر ہے لوکل اسٹوریز پہ زیادہ اس وقت کانسنٹریٹ کرتا تھا. بعد میں پھر پولیٹیکل کلر آ گیا. تو جو سیوک ایشوز ہیں، یعنی آج اگر آپ دیکھیں کہ کراچی کے ایشوز اس وقت جس طرح ایوننگ پیپرز نے اٹھائے، کراچی کے ایشوز، چاہے وہ واٹر وہ ہوں، چاہے اللیگل کنسٹرکشنز ہوں، بزنس ہو، یہ ساری چیزیں شام کے اخبارات بہت بولڈلی وہ کرتے تھے. اب چونکہ سینسیشنل ہیڈ لائنز اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سینسیشنل ہیڈ لائن کی بنیادی اسپرٹ یہ ہوتی تھی کیونکہ اسٹریٹ کا پیپر ہوتا تھا، سگنل پہ ہو کر کھڑا ہوتا تھا، اس کے پاس چند سیکنڈ ہی ہوتے تھے، ہیڈ لائن دکھا کے اخبار. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سی ویو ایک وقت میں خالی ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، سائیکلون کا الرٹ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا. تو عمران اسلم جو تھے وہ اسٹار کے ایڈیٹر تھے، تو ایک لمبی سی کیو لگی ہوئی تھی، جو لوگ سپر ہائی وے کی طرف بھاگ رہے تھے، ڈیفنس آدھے سے زیادہ خالی ہوتے جا رہا تھا. تو اس پہ عمران اسلم نے ہیڈ لائن لگائی تھی، ڈیفنس آن دا رن. تو اب آپ میسیجنگ دیکھیں نا آپ اس میں، تو چیزیں یہ ہیں کہ اس وقت ایک تو ٹھیک ہے، اس وقت رپورٹرز لیگ ورک بہت کرتے تھے. ظاہر ہے آج نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے آپ نے اس میں، لیکن جتنا بھی آپ ایکسپلور کر لیں، اگر آپ کے اندر دیکھیں کسی کا ایک پولیٹیکل بائز ہونا، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ایک پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا چاہیے. لیکن جب آپ لکھ رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ، آپ کی زبان میں اتنا ٹھہراؤ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ پولیٹیکل بائز نظر نہیں آنا چاہیے، اور نہ وہ پولیٹیکل بائز اس طرح ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو دو پوائنٹ آف ویو تو لینے بہت ضروری ہوتے ہیں. یعنی جو بھی آپ اسٹوری دے رہے ہیں اس میں اگر آپ بالکل ایک ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں پارٹی پیپرز رہے ہیں جسارت کے، اچھا کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہونے بھی میرے نقطۂ نظر سے، لیکن کم سے کم آپ ڈکلیئرڈ ہوں، بالکل آپ کہیں کہ میرا تعلق جسارت سے تھا نا، میں مساوات میں ہوں، میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میں جسارت سے، میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے. جو جیسے باہر بھی ہوتا ہے، باہر بھی الیکشنز میں ہوتا ہے بہت کلیئر. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، تو پھر آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب بنیادی طور پہ آبجیکٹیوٹی ہوتا ہے، کہ آبجیکٹیوٹی کمپرومائز نہیں ہے. جہاں آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں پھر جرنلزم کی کسی سیاسی نظریے سے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ اور آپ اپنی پہچان یہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں، اور تھے اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور ابھی بھی ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس سیاسی نظریے. مگر ایک چیز ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی کے لحاظ سے جو میری یادداشت ہے، اس زمانے میں ایک مزاحمت کا جو تاثر تھا، جو مزاحمت کا جذبہ تھا، جو یہ تھا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ہی عملی جدوجہد جو ہے وہ ہم نے دیکھا صحافیوں نے کی، اور بہت صعوبتیں برداشت کیں، اور بہت تاریخی جو ہے وہ اس کی مزاحمت کی ہے. وہ بری طرح سے تحلیل ہوتے 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 آج ہم ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پہ مزاحمت، اس انداز کی مزاحمت تو اب ہم بالکل نہیں دیکھتے. کامران، اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت پیسے کی ریل پیل نہیں تھی،
اور جو جرنلسٹ آتے تھے پروفیشن میں وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آتے تھے. ان کے نظر میں ان کو پتا تھا کہ اس میں کوئی بہت پیسے نہیں ہمیں ملنے، لیکن ہم نے اپنی بات کرنی ہے. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں ایم.اے جرنلزم کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بہت اچھا شعبہ ہے، پروفیشن ہے، لیکن پیسے زیادہ نہیں ہیں، اور بس اس چیز کا خیال رکھنا کہ یہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم عزت کمانا چاہتے ہو کہ پیسے کمانا چاہتے ہو. اسی طرح جو ہمارے ٹیچرز رہے، انہوں نے بھی ہم جب جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں گئے تو زکریا ساجد صاحب انہوں نے بھی بلا کے یہ کہا کہ سوچ لو تم اس میں، کہ اس میں آپ جب لکھیں گے تو آپ کسی کو ناراض کریں گے. اور ابھی بھی میں جب یہ پیکا ویکا آیا تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ نیوز وہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ نہیں دیکھنا چاہتی. خبر جس خبر کو آپ روک رہے ہوتے ہیں دراصل خبر وہی ہوتی ہے. تو یہ جو اس وقت اس حد تک کمٹمنٹ تھا کہ جی اگر کوئی اخبار بند ہو گیا تو جو اس اخبار میں کام کرنے والا ہے وہ اس اخبار کے ساتھ اپنی وابستگی صرف اس وجہ سے چھوڑ کے نہیں جائے گا کہ یار یہ اخبار بند ہو گیا، مصیبت ہے، میں کہیں الگ چلا جاؤں. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسی جگہ پہ کتنے اخبار نکلے اور بند ہوئے اس میں. اور ایک جو مزاحمت کی پہچان تھی وہ یہی تھی کہ یار کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے، مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ خبر آپ نے نہیں لگنی، مجھے ٹیلی فون کال آ جائے کہ جی دس از دی پریس ایڈوائز. اب اس پریس ایڈوائز کے بعد آپ اس چیز کو نہیں روکے. مجھے وہ واقعہ ضمیر نیازی صاحب نے ایک مرتبہ سنایا تھا کہ وہ سب ایڈیٹر تھے اور ڈان میں نئے آئے تھے، تو انہیں اچانک ایک دن فاطمہ جناح کی ٹیلی فون آ گیا. اچھا. تو فاطمہ جناح کا فون آیا، پہلے تو وہ نہیں ریکگنائز کیا، تو پھر فاطمہ جناح نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیان لکھ لیں، اور بیان دینا شروع کر دیا. تو نیازی صاحب کہنے لگے میں نے ان سے صرف تھوڑا سا رک کے یہ کہا کہ آپ اگر یہ بیان لکھ کر بھجوا دیں. تو کہنے لگے جس پر بہت غصے ہوئی وہ، اور غصے میں انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا. اور مجھے یہ لگا کہ اب میری نوکری گئی، کیونکہ میں نے اتنی بڑی. کہنے لگے تھوڑی دیر بعد جو غالباً الطاف حسین صاحب ہی غالباً ایڈیٹر تھے اس میں، یا مجھے تو ان کا فون آیا، اور ظاہر الطاف حسین صاحب کے جناح سے بہت گہرے تعلقات تھے ان کے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈڈ فاطمہ جناح کال یو؟ تو میں نے کہا جی سر، انہوں نے بات کی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا. تو الطاف حسین نے کہا یو ڈڈ دا رائٹ تھنگ. اور یہی میں نے فاطمہ جناح صاحبہ سے کہا کہ دیکھیں کل کوئی بھی اس طرح فون کر کے چیز لکھوا سکتا ہے آپ کے نام سے، تو آپ اپنا بیان لکھ کر بھیجیں گی تو وہ اس طرح چھپ جائے گا. صحیح. تو وہ جو ایک آپ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ تھی نا، مطلب مجھے یاد ہے کہ علی احمد خان، ابھی ہم ان کا ذکر کر رہے تھے، امن اخبار میں ہوتے تھے، ناظم آباد سے پیدل چل کے آتے تھے انہوں نے اس میں. اور اسی طرح جس طرح جیلیں کاٹی ہیں، یہ تو ابھی ہم جو لوگ ہم سنتے ہیں کوڑے کھائے ہیں، کوڑے نہیں، نثار عثمانی صاحب جیل گئے تو جب جیل وہ جا رہے تھے گرفتاری دینے تو انہوں نے اپنی بیگم کو نہیں بتایا تھا کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں. ان کی آنکھوں کا پرابلم تھا بیگم کا. تو جب وہ جیل سے رہا ہو کے 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد واپس آئے تو ان کی وائف صرف ان کی آواز سے ان کو پہچان سکی، یعنی ان کی جو ہے بینائی جا چکی تھی. اور جیلر میں جا کے جیل جا کے انہوں نے اور دیگر لوگوں نے قیدیوں کا لباس پہنا. میرے پاس آج بھی وہ کاپی پڑی ہوئی ہے. کراچی سینٹرل جیل کے اندر سے اخبار نکالتے تھے یہ لوگ زندہ کے نام سے اس میں. تو وہ جو ان کی جو کمٹمنٹ اور کنوکشن تھی، تو ان میں سے کوئی بھی ایک شخص بھی کوئی معافی نامہ دے کے باہر نہیں نکلا جو انہوں نے گرفتاری دی اسی نے.
آپ 60s کی موومنٹ اٹھا لیں, آپ 70s کی موومنٹ اٹھا لیں, آپ 80s کی موومنٹ اٹھا لیں. کیونکہ جس نے نظریہ یہ رکھا کہ ہم نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی, انہوں نے آخر دم تک مزاحمت کی. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں صحافت میں ایسے لوگ تھے جو جنرل ضیاء کے نظریے کے حامی تھے. مولانا صلاح الدین صاحب تھے. پھر اپنے پروفیشن میں بھی یہ نہیں کہ صرف ٹریڈ یونین کرتے تھے. جیسے الطاف حسین صاحب کا بڑا مشہور وہ ہے, غالباً ان کو جب پریشر آیا, ڈان پہ یہ پریشر آیا کہ جی ڈان کے اندر کمیونسٹ بھرے پڑے ہیں, تو جو سرکاری افسر نے ان سے کہا تو الطاف حسین نے کہا کہ یس آئی نو دیر آر لاٹ آف کمیونسٹ اینڈ ایون پارٹی ٹکٹ ہولڈر, کارڈ ہولڈر, بٹ دے آر آل بلڈی کمپٹنٹ. تو میں ان میں سے کسی کو ایک کو نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے کام میں پکے ہیں, اپنے کام میں ان کا وہ کہیں ریفلیکٹ آپ کو نہیں کرے گا. تو ایک کمٹمنٹ تھی, کنوکشن تھی, دوسرا ایڈیٹر کی گائیڈنس تھی. ایڈیٹر آپ الٹیمیٹ تھا. ایڈیٹر تو ایڈیٹر ہے, بس ایڈیٹر ہے. اور جب ایک بات خبر چھپ جاتی تھی تو وہ ایڈیٹر پھر رسپانسبلٹی لیتا تھا, وہ رپورٹر کے لیے ڈھال بن جاتا تھا اس میں. تو یہ اچھا, ایون جب اس کا دوسرا فیز ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے جد و جہد اپنی جگہ رہی. انہوں نے میسج نئی جنریشن کو, ہم کو یہ دیا کہ دیکھیں اپنے پروفیشن سے کمٹ رہنا, اپنی یونین سے کمٹمنٹ کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہ کرنا. اس چیز نے, یہ چیز تمہیں اچھا جرنلسٹ بنائے گی. کیونکہ تم جب بھی بات کرو گے تم کسی خوف سے نہیں کرو گے, کسی ڈر سے نہیں کرو گے. تمہارا کنوکشن یہ ہے کہ لوگوں کو, مجھے کامران اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے والز ہیو ایئرز, نا, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں جو ڈان کے, آپ کو یاد ہوگا راجہ اصغر صاحب, جی بہت زبردست رپورٹر تھے, ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ پشاور میں کسی اخبار میں کام کرتے تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی سورس بتائیں اس خبر کی. انہوں نے کہا میں سورس نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو بعد میں سزا بھی ہوئی 3 سال کی, پھر بعد میں سزا ختم ہوئی, لیکن انہوں نے کہا جو پیریڈ تھا ان کا, ان کو پشاور میں سردیوں میں تھانے والوں نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنی سورس نہیں بتائی انہوں نے. اور یہی انہوں نے کہا میں نے خود جا کے, اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خود جا کے ان کا کیس فائٹ آؤٹ کیا. تو وہ جو کنوکشن ہے, وہ جو کمٹمنٹ ہے, وہ بیسک کمٹمنٹ جرنلزم, اور انگنت نام ہے. میں آپ کو بالکل دیکھیں نا, آپ جو گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ تقریباً 400 کے قریب صحافی تھے پورے پاکستان میں. اس زمانے میں تو بہت کم صحافی ہوتے تھے. پھر بعد میں ظاہر ہے اس میں ہاری کمیٹی کے لوگ بھی آئے ساتھ میں سپورٹ تاکہ اس اسٹرگل کو, لیکن اتنی کنوکشن تھی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ زاہد حسین زیدی ہمارے جو بڑے نامور فوٹوگرافر ہیں, انہوں نے لکھا کہ ہمیں, حالانکہ ہمیں تصویر بنانی ہوتی تھی کہ ریگل چوک پہ آ کے 2 صحافیوں نے گرفتاری دینی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ صحافی کس وقت نمودار ہوں گے, اتنا زیادہ. تو کہنے لگے بعد میں کہیں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو فلاں بس سے آئیں گے, بس سے اتریں گے اس سے. تو ایون دوسرے دن کو اس صحافی کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کل تم نے گرفتاری دینی ہے, لیکن وہ سب کے سب تیار ہوتے تھے. لاسٹ منٹ پہ انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کل آ کے گرفتاری دینی ہے. تو وہ جو, اور کسی کے چہرے پہ کسی کا کوئی ایک واقعہ اس میں نہیں ہے کہ جو نکل کے بھاگ گیا ہو, وڈرا کر گیا ہو, یا اس نے معافی نامہ دے دیا ہو. سب نے جیلیں کاٹی. جیلوں کی کہانیاں اگر آپ سنیں تو لوگ گانے گایا کرتے تھے, جیل میں ترانے گایا کرتے تھے. اس میں یہ پوری تنظیم کھڑی ہوئی, یہ اس جدوجہد صحافت کی عمارت کھڑی ہوئی, آزاد صحافت کی عمارت. اور اس میں دونوں چیزیں تھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ بنائیں, آپ جب پریس کمیشن بنا تھا کہ اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ فائٹنگ فار فریڈم آف دا پریس, فار دا ویلفیئر آف جرنلسٹ اینڈ ورکرز, اور تیسری یہ تھا فار پروفیشنل ایکسلنس,
کہ لڑکوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے کتنے کمیٹڈ ہیں، اور آپ کو اچھا اگر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے مظہر کہ یہ ایڈیٹرز ہیں اور اپنا انسٹیٹیوشن ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو بھی اس وقت کے مالکان تھے ان کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا یہ بڑے بڑے 3 مالکان، بڑے میر صاحب ہو گئے، ہارون صاحب ہو گئے، نظامی صاحب ہو گئے، مطلب یہی 3 بڑے کامران ہوا یہ اور کہ مگر انہوں نے اپنے ایڈیٹرز کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اپنے جو بھی کاروباری انٹرسٹ ہو نہیں ہو کچھ بھی ہو، لیکن ان کو بھی برابر کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس میں ہوا مالکان بھی وہ مالکان ہوتے تھے، بالکل اس میں ہوا کیا، کیونکہ وہ آئے تھے اس پروفیشن میں اس پرپس کے لیے نا، اور اس میں آپ دیکھیں نا سب سے ہماری یہاں انفارچونیٹلی بالکل سول اینڈ ملٹری گیزٹ کے زمانے سے 49 کے آنورڈز ہمارے یہاں جرنلزم کو گرو نہیں ہونے دیا گیا، ایک کے بعد ایک پابندی۔ آپ 60s میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لا کے آپ نے جو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ تھے ان کے جو اخبارات تھے ان سب پہ قبضہ کر لیا، تو جو جرنلزم کی گروتھ تھی وہ ہونے ہی نہیں دی گئی، ورنہ پاکستان ٹائمز، امروز، مشرق، یہ بڑے اخبارات تھے جو گورنمنٹ کنٹرول میں جانے کے بعد ختم ہو گئے اس میں۔ پھر اس کے بعد اور لوگوں نے کوشش کی، سن آیا، مسلم آیا، اخبار آیا، اور بے شمار اخبارات آئے، لیکن ایک تو یہاں پیپر انڈسٹری نہیں لگانے دی گئی، دوسرے گورنمنٹ اشتہارات ٹوٹلی کنٹرولڈ تھے، آپ میرے حق میں لکھیں گے تو آپ کو اشتہار ملے گا، میرے خلاف لکھیں گے تو ایک طریقے سے پاکستان میں جرنلزم ایسے میں جنگ، ڈان، نوائے وقت، یہ چند جو 3 بڑے نام تھے اس وقت کے، کچھ نے ایک بیچ میں کمپرومائزز کیے، سب کچھ کیے، لیکن وہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنز کھڑا کر دیا اس میں۔ ڈان کا آپ سوچیں کہ ڈان نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہر اخبار کے بارے میں یا مینجمنٹ کے بارے میں تنقیدی پہلو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنا چاہیے، لیکن جب اٹیک ہوتا تھا کسی اس پہ، مجھے یاد ہے کہ مجیب الرحمان، مجیب ایک فوٹوگرافر تھا، آپ جانتے ہیں، جی وہ آپ کو ظہور الحسن بھوپالی بالکل، تو باقاعدہ حمید ہارون نے پروٹیکٹ کیا اس کو پوری طریقے سے اس کو تحفظ دیا، حریت میں تھے اس وقت۔ ہاں، تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، تو اسی لیے آج بھی تمام تر مشکلات کے باوجود، فیزز کے باوجود، کم سے کم یہ نوائے وقت انفارچونیٹلی کرائسس میں جا کے آلموسٹ جو ہے وہ بہت بری صورتحال میں ہے، اور ایون جنگ اور ڈان جن فیزز سے گزرے اور آج بھی گزر رہے ہیں وہ کم دباؤ نہیں ہے، وہ کم، چاہے آپ وہ جنگ کا، جیو کا، حامد میر کا کیس لے لیں یا ڈان لیگز لے لیں اس میں، لیکن ڈان لیگز بھی اور لے لیں اور حامد میر کا کیس بھی لے لیں، دونوں میں جو مینجمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کے اپنی بھی وہ وہاں بھی ڈان لیگز میں آپ سوچیں کہ ڈان کی سرکولیشن، جنگ کی سرکولیشن، پھر ایک وقت ہم نے یہ بھی دیکھا جب MQM کا پیریڈ تھا، اس میں کوئی کم دباؤ نہیں تھا اس میں، تو یہ جو ان دباؤں کا سامنا کرنا، اور صرف مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈان کی مینجمنٹ سے بھی اور جنگ کی مینجمنٹ سے بھی میں اکثر یہ بات کرتا رہا ہوں ماضی میں کہ دیکھیں یونینز کا مضبوط ہونا آپ کے بینیفٹ میں ہے، یونین کو آپ مضبوط کریں گے، ورکر کو مضبوط کریں گے، تو کل جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے سب سے آگے فرنٹ لائن پہ ورکر ہوتا ہے، فرنٹ لائن پہ جرنلسٹ کھڑا ہوتا ہے آ کے آپ کے اس کو، اور ایون ادروائز بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ جو چیزیں لک آفٹر آپ اپنے ورکرز اور ان کو وہ کرتے ہیں، اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ادارے کو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک المیہ یہ ہے کہ یہ پوری جدوجہد ابھی، کیونکہ ہم جنرل ضیاء الحق کے دور سے مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مزاحمت کی تصویر ہم نے دیکھی ہے، سب سے زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ آزادی صحافت کے لیے صحافیوں نے صحیح ہیں، لیکن اس کے بعد وہ تھی اس لیے کہ مارشل لاء ختم ہو، اظہار رائے کی آزادی ہو، جمہوریت آئے، اور جمہوریت آئے گی تو پھر یہ تمام چیزیں جس کے لیے جدوجہد ہے وہ ہو جائے گا۔ تو پہلے تو پھر ایک قواسی ڈیموکریسی آئی جو کہ جس میں محمد خان جنیجو آئے، اور انہوں نے بھی حالات کو کافی بہتر کرنے میں بڑا ان کا رول ہے، کہ احساس ہوا کہ اچھا یہ مارشل لاء کی رخصتی ہے، اور
محمد خان جنیجو صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جانے کے بعد تو پھر باقاعدہ جمہوریت کا دور شروع ہو گیا. 1986 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، محترمہ تشریف لے آئیں باہر سے، اور پھر ان کی گورنمنٹ آ گئی. لیکن وہ بہار جس کی توقع تھی کہ اب جب پوری جمہوریت آ گئی، اس کی وہ پوری طرح سے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. بالکل نہیں ملی، اور بلکہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ 86 کا پیریڈ بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ ایک ایم آر ڈی کی تحریک سے نکل کر آئے تھے. ایم آر ڈی کی تحریک نے مجموعی طور پہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں بڑا امپیکٹ چھوڑا اس نے. ہم نے 83 کی ایم آر ڈی کی موومنٹ کے بعد ہم نے سندھی جرنلزم کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا، بہت زبردست. نئے اخبارات آئے، سندھی اخبارات آئے، اور ان کی سرکولیشن بہت آگے گئی. بالکل اسی طریقے سے وہ ایک، میں اس لیے کامران ایم آر ڈی کی موومنٹ کو باقی ساری تحریکوں سے منفرد دیکھتا ہوں کہ ایم آر ڈی کی تحریک کے نتیجے میں کوئی مارشاء اللہ نہیں آیا. ایم آر ڈی کی تحریک کے نتیجے میں ڈکٹیٹر کمزور ہوا، اسے اپنا ریفرینڈم کرانا پڑا. تحریک بحالی ہے جمہوریت. آپ دیکھیں نا وہ فیزز دیکھیں کہ ریفرینڈم 83 میں موومنٹ ہوتی ہے، 84 میں ریفرینڈم ہوتا ہے، پھر 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں. تو فیز وائز چیزیں بہتری کی طرف اس تحریک کی بیسس پہ اور پھر جنیجو کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے، حالانکہ جنرل ضیاء الحق کے نامنی تھے وہ، لیکن اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ مارشاء اللہ اور ڈیموکریسی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جس پہ کامران جو اس وقت سیکریٹری انفارمیشن تھے وہ جنرل مجیب. کسی نے جنیجو صاحب کو کہا کہ آپ کا وہ پورشن سینسر کر دیا گیا ہے پی ٹی وی سے. تو ہی کالڈ وہ اپنا جنرل مجیب اور اس سے کنفرم کیا. اس نے کہا جی وہ دیکھیں ضیاء صاحب ناراض ہو جاتے وہ تھے. اسی رات کو ہی وہ سیگڈ ایز سیکریٹری انفارمیشن. پھر اس نے پولیٹیکل لبرٹیز دیں، اس نے سیاسی شہری آزادیاں جس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں. اور وہ جو پیریڈ تھا وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جتنی سپورٹ، عوام کی سپورٹ بے نظیر کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس وقت بے نظیر 88 کے الیکشن میں جب ضیاء کا حادثہ ہو گیا، اس کے بعد بے نظیر اگر وہاں اسٹینڈ لے جاتی کہ میں مشروط حکومت نہیں لوں گی، جس کی وضاحت بے نظیر نے ایک مرتبہ میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ میرا جو پارٹی کے لیڈرز تھے ان کی طرف سے یہ بہت دباؤ تھا کہ اگر ہم اب نہیں گورنمنٹ لیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کتنے سال اور انتظار کرنا پڑے. تو کسی بھی قیمت پہ مل رہی ہے تو لے لیں تاکہ چیزیں ورکرز کو ریلیف مل جائے، وہ مل جائے. لیکن بعد میں جب جو کچھ ہوا اس میں دین شی سیٹ کہ اٹ واز مائی مسٹیک. اور اس میں پھر کیونکہ 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، پھر 90 میں گورنمنٹ ختم کر دی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہران بینک، فیمس مہران بینک اصغر خان کے، تو جس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے آئی جے آئی بنائی، جو 89 ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے تھی، جس نے الٹیمیٹلی 90 کی گورنمنٹ ختم کی، پھر جو نواز شریف صاحب کی بنائی آئی. تو وہ جو چیز تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت اس پروسیس میں پیچھے رہتی اور اس ٹرانزیشن کو چلنے دیتی تو چیزیں بہت بہتری کی طرف اس لیے جا سکتی. گویا کہ جس مقصد کے لیے تحریک چلی، یعنی کہ ایم آر ڈی کی تحریک چلی، صحافیوں کی تحریک چلی، وہ تو اس کی کامیابی کے ساتھ ہی زوال پذیر ہونی شروع ہو گئی اسی جمہوریت کے ہاتھوں. اسی اور یہی بہت بڑا دیکھیں نا. اب اس کے بعد اگر آپ نوابزادہ نصر اللہ خان کے بجائے غلام اسحاق خان کو ووٹ دیں تو وہ تو ایم آر ڈی. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ بزنجو صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک گورنمنٹ ایم آر ڈی کی بن جائے اس وقت تو وہ دراصل ایک سکسیس نظر آتا تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف آتی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑی رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے اور لڑ لیتے لڑائی اس میں. لیکن جنرل حمید گل سے ایک مرتبہ میں نے یہ
پوچھا تھا, جو کنفیس کرتے ہیں, جو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں نے آئی جے اے بنائی, انہوں نے کہا جی ہمارے ذہن میں اور اس وقت فوج کے ذہن میں یہ تھا کہ جی بے نظیر انتقام لے گی, جو کہ بعد میں ہمیں غلط ثابت ہوا. لیکن آپ اس کی پرائس آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی, تو میرا خیال ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہاں اگر اسٹینڈ کر جاتے ہیں, یہ پاکستان کی تمام جمہوریت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, point کیونکہ اگر اس وقت 88 کے اندر یہ فیصلہ یہ ہوتا کہ ابھی ہم نے یہ فوجی نظام کو ختم کیا ہے, اب اس کو ہم کسی اور لباس میں کسی طریقے سے بھی کسی صورت سے بھی وہ قبول نہیں بہت کریں بڑا فیصلہ ہوتا اور وہ صحیح معنوں میں MRD کی تحریک کا پھل ہوتا, ثمر ہوتا وہ. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے. نواز شریف, اچھا اس میں بھی آپ اب اس پورے ماحول میں بے نظیر صاحبہ کو تو فارغ کر دیا 2 سال کے اندر, انہوں نے جس طریقے سے بھی کیا ان کو فارغ کر دیا, بالکل فارغ کر دیا. اور پھر جو نواز شریف کا جنم سیاست کے اندر, ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہو چکا تھا, ظاہر ہے وہ تو مارشاء اللہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا. اور پھر ان کی ایک لارجر دین لائف ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے انٹروڈکشن, اور پھر کہ پکا اسٹیبلشمنٹ مارکا سیاست جو ہوگی پاکستان میں ہوگی, ماشاء اللہ تو ختم ہو گیا. تو کامران وہ بھی دیکھیں نا, اگر ہم اس میں اب الٹیمیٹ انالیسز لگائیں تو اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا پہلا ٹارگٹ بھٹو تھا, دوسرا ٹارگٹ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیسے ختم کیا جائے. اس کے لیے آپ ایک ایسی فیملی کو لا کے بیٹھا دیا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کتنی بڑی ڈس سروس ہے پاکستان کے لیے. آپ پہلے اس کو سیاست میں پینیٹریٹ کروایا مسلم لیگ نون میں, اس کے ذریعے جنیجو صاحب کا خاتمہ کیا گیا. کامران, مجھے سعید مہدی صاحب جو جی انہوں نے بھی کتاب لکھی, کتاب میں یہ بات ذکر بھی کیا ہے جو بھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح نواز شریف کو پہلی مرتبہ جنرل جیلانی نے بلایا, تو نواز شریف صاحب جب گئے تو وہ اپنی کرکٹ کٹ میں تھے, تو جنرل جیلانی کیونکہ ان کو بلایا ہی جم خانے سے تھا, تو جنرل جیلانی ان سے کہنے لگے جی آپ کیا کرتے ہیں اس میں اتفاق اس میں, تو انہوں نے کہا میں فائنانسز کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا آج سے آپ فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے. یہ جو اپروچ تھی کہ پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے, اس اپروچ نے ایک طرف شریف کو پولیٹکس میں لایا گیا, ان کو گروم کیا گیا, انہیں وہ کیا گیا, اور دوسری طرف آپ نے پیپلز پارٹی کو ریڈیکیول کیا گیا, ختم کیا گیا. یہ سارا گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی, اس ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ ایک پولیٹیکل پروسیس آپ نے ماشاء اللہ لگایا, لیکن اس کے ساتھ ہی اس سوچ کو جنم دیا کہ جو جمہوریت آئی ہے, فوج تو ختم ہو گئی, ماشاء اللہ چلا گیا, جو جمہوریت آئی ہے یہ مشکوک جمہوریت ہے, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ مشکوک لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی جب یہ تحریک چل رہی تھی تو وہ تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ تھا سارا وہ سلسلہ, اس کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیریکٹر بنایا گیا یا جو کچھ بھی پیش کیا گیا, ان کی جو مشکوک جو پیڈگری تھی تک اس تک کو جو ہے وہ سامنے کیا گیا. اور پھر جب بے نظیر آئی تو پہلا ان پہ الزام یہی لگا کہ جی کہ کشمیر کا سودا کریں گی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طریقے سے ڈیموکریسی کو مشکوک کیا گیا. پولیٹیشینز میں بہت خرابیاں ہیں اور اب تو پولیٹکس ہی نہیں رہی, لیکن باقاعدہ آپ ان کے کیریکٹرز کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کیریکٹرز کے جو بلڈرز ہیں وہ آج کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. جو مجھے فرض کریں, مجھے اگر آئی ٹی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, مجھے آئی ٹی کا آپ منسٹر بنا دیں گے, میں کیا کروں گا؟ تو جسے پولیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ نے اس کو پولیٹیشین بنا دیا, اس کو سپورٹ دی, آپ نے ہر طرح کی سپورٹ دی, اور جو پولیٹکس میں تھے ان کو ڈسکریڈٹ کروایا گیا. اس سرکل نے, اس سائیکل نے میں 2 انسٹیٹیوشن کو اور تباہ کیا, ایک جوڈیشری, ایک میڈیا. کیا جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنا ہے, میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا ہے ود دا پرپز کہ جس پروجیکٹ کو ہم لے کر آ رہے ہیں اسے آپ پورٹرے کریں, اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو اس میں,
اور یہ میڈیا مینیپولیشنز کی بات ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 1990 کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور اس سے پہلے جب وہ پنجاب میں چیف منسٹر تھے, اس دوران جو ہے اس کی باتیں بہت عیاں ہوئیں اور بہت ہی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ دیکھیں نا کتنا, اگر فرض کریں 90 میں ہی 92 93 میں اگر اصغر خان کیس کا سال 1.5 سال میں فیصلہ آ جاتا, بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئی نا اصغر خان کیس میں. یہ کنفیشن آئی, پولیٹیکل سیل کی بھی کنفیشن آئی, یہ بھی آئی, یہ اپنا آئی 90 کا الیکشن ریگ تھا, یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا. پھر یہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر میں سالوں بعد آیا سپریم کورٹ کا آرڈر, لیکن اگر وہ آرڈر یعنی پہلے 3-4 سال میں بھی آ جاتا تو بہت سی خرابیاں وہاں رک جاتی ہیں, بہت سی چیزیں وہاں رک جاتی ہیں. اس فیصلے کو آنے نہیں دیا گیا. 94 کا کیس کا فیصلہ 2013 میں آ رہا ہے اس میں. تو اب میں 2013 میں فیصلہ سن کے میں کیا کروں گا؟ آپ نے اس کے بعد بھی اس کا فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ FIA کے لوگ جا کے گرفتار کریں جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ان کے اس میں FIA نے آخری رپورٹ یہ سبمٹ کی کہ جی وہ تو نہیں مل رہے, وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے, اس کی کوئی تو وہ کیس ختم کر دیا گیا. تو جو آپ کے یہاں پالیٹکس میں کرپشن آئی وہ 90s سے آئی, 90 سے لائی گئی. مہران بینک اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس میں, اور اس کے بعد وہ چیز رکی نہیں. پھر آپ نے پولیٹیکل مینیپولیشنز شروع کی, چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے, لوگوں کا خریدنا, لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا. اور سیاست جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک جانب بے نظیر پیپلز پارٹی, ایک جانب نون لیگ نواز شریف, اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور دونوں کو یک کے بعد دیگری حمایت ملتی رہی. وہی کہ آپ یہ جڑتے رہے یہ سمجھتے ہوئے کہ جی اگر نواز شریف کی حکومت گر رہی ہے تو میں کیوں نہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل یہی کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ہوا الٹیمیٹلی. ریئلائزیشن کب آئی؟ جب دونوں کو آؤٹ کر دیا گیا 2002 میں, اور 12 اکتوبر 1999 میں جب جو ملٹری ٹیک اوور ہوا, اس میں اس وقت 2 حکومتیں ہو چکی تھیں, 2 حکومتیں ہو چکی تھیں اس میں. اور آپ سوچیں نا کہ 12 اکتوبر کے دن پاکستان میں کوئی حکومت نہیں تھی, یعنی نواز شریف کو ہٹانے کے بعد جی آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہیں تھا, صحیح. مطلب ایک ٹیک اوور ہو گیا, نہ مارشل لا نہ کوئی اور چیز اس میں. اور یہ مجھے یاد ہے آفیشلی مارشل لا ڈکلیئر تو نہیں ہوا تھا مارشل لا, بلکہ جو پہلی تقریر جنرل مشرف نے ہوئی اس میں قومی ترانہ نہیں بجا تھا. صحیح. اور میں نے اطہر وقار عظیم مرحوم سے پوچھا تھا, کیونکہ انہوں نے ہی ریکارڈ کیا تھا, تو انہوں نے یہ جا کے کہا مشرف صاحب سے کہ سر قومی ترانہ نہیں بج سکتا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ سر آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, یو آر نائدر اے پریزیڈنٹ نور اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نور پرائم منسٹر, تو یہ تو ایک پروٹوکول اسٹیٹ. تو انہوں نے مشرف صاحب نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس میں. تو اب اس سچویشن میں دیکھیں نا, اس سچویشن میں بھی ہمارے یہاں, پھر میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک دوسری وہ ہوا, اس میں کہیں نہ کہیں مشرف صاحب نے جو ٹیک اوور کیا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے واجپائی کا وزٹ, پھر کارگل, اور الٹیمیٹلی جب ٹیک اوور ہوا اس کے بعد پھر 2002 میں آپ نے کیا کیا, آپ نے دونوں پارٹیوں کو توڑا, مسلم لیگ کاف بنائی آپ نے, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی آپ نے. یہ ساری چیزیں کیوں کی گئیں؟ جسٹ ٹو پرولونگ یور ٹینیور. جنرل ضیاء الحق نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ جسٹ ٹو پرولونگ ہز ٹینیور. اور اس کی وجہ سے آپ نے پاکستان کو لاس پہنچایا, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو لاس پہنچایا, آپ نے جوڈیشری کو نقصان پہنچایا کیونکہ زور زبردستی سے فیصلے کروائے گئے. انہوں نے تو پہنچایا, مگر سیاستدانوں نے بھی پہنچایا نا. یہ کمپرومائز کرتے جو ان کا بلیم ہے وہ تو ہمیں ان تک ہی رکھنا چاہیے نا. جو انہوں نے کیا انہوں نے کیا. یہ تو بغیر پیٹریٹ جو بنایا تو وہ تو سیاستدانی تھے نا, سو کالڈ. میں وہی کہہ رہا ہوں, جو قاف بنی تو وہ بھی سیاستدان تھے. کس طرح کیا گیا یہ؟ جی یہ آپ کی فائل ہے,
اچھا فائل ہے تو آپ کیس کر چلائیں, اسے پکڑیں, اسے گرفتار کریں, اسے سزا دیں. اس فائل کی بنیاد پہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سپورٹ کر دوں؟ تو میں تو ایک سیاستدان, وہ اس نے کہا یار میرا تو کیس چل جائے گا, میں تھانے سزا ہو جائے گی. میں نے کہا نا کہ آپ نے آئیڈیالوجیکل پالیٹکس تو ختم کر دی تھی نان پارٹی بیسڈ الیکشن کے بعد. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جب جنرل مشرف کا ٹیک اوور ہوا تھا تو سب سے پہلے تو بے نظیر نے ویلکم کیا تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی تو غلطیاں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی پوزیشن تھی, یا جب بے نظیر کی گورنمنٹ وہ ہوئی, انہی جماعتوں کے ساتھ آپ, اور ہر اپوزیشن پارٹی سے, آج بھی میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ سوچ لیا کریں کہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں وہ کل آپ پہ لاگو ہوں گے. جب یہ پیکا نواز شریف بنا رہے تھے, کی گورنمنٹ بنا رہی تھی, تو میں نے یہ اس وقت پی ٹی آئی ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. جب پی ٹی آئی آئی تو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم ختم کریں گے, پھر انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, پھر انہوں نے اس سے زیادہ سخت چیز لے کر آئی. آج یہ اس سے زیادہ بدترین لا رہے ہیں وداؤٹ ریلائزنگ کہ کل آپ کی جب حکومت نہیں ہوگی. اور فواد چودھری صاحب سے تو یہ کہا تھا ایک جگہ جج نے کہ شکر کریں وہ آرڈیننس نہیں آیا, ورنہ تو آج آپ جیل میں ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز نے لڑنا چھوڑ دیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں مزاحمت ختم ہو گئی ہے, کمپرومائزز ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا جو رول ہے وہ صاف نہیں ہے. آپ صاف شفاف سیاستدانوں کا دور ختم ہو چکا ہے, صاف شفاف سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے, صاف شفاف صحافت کا دور ختم ہو چکا ہے, جوڈیشری کا دور ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو ایک آخری آپ دیکھتے ہیں کہ جو شاید بہت سی چیزیں بہتر کر سکتی تھی, وہ جوڈیشری تھی. جوڈیشری کا جو کمپرومائز ہے اور جوڈیشری کا جو پولرائزیشن ہے, اس نے پورے نظام کو گرا کے رکھ دیا. مگر یہ بھی حالیہ دور کی خالصتاً پیداوار نہیں ہے نا, یہ تو جوڈیشری کا جو ڈیمائس ہے یہ کوئی آج کی تو تحریر نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں نا, جوڈیشری نے تو جنرل مشرف کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے منہ کا لفظ جو نکلے گا وہ قانون ہے, وہ آئین ہے, جو چاہیں کر لیں. وہ تھا. پھر اسی طریقے سے جب ان کا ٹیک اوور ہوا تھا تو آپ دیکھیں نا کہ اس ملک کے چیف جسٹس کو جسٹس سعید الزمان صدیقی تھے, جی وہ دوسرے دن عدالت نہیں جا سکے. مطلب آپ اس ملک میں دیکھیں ہوتا کیا رہا ہے. آپ اسی طرح آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ نظریہ ضرورت سے آنورڈز لے لیں, آپ اس میں جسٹس منیر کے اس میں. اور چیز یہ ہے کہ ہمیں جو آنریبل ججز ملتے ہیں وہ بہت ہی مائنورٹی میں ملتے ہیں, ہمیں جو آنریبل جرنلسٹ ملتے ہیں وہ مائنورٹی میں ملتے ہیں, ہمیں آنریبل پولیٹیشنز ملتے ہیں تو وہ مائنورٹی میں ملتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ آج نہیں, وہ بریڈ جس کی ہم نے بات کی, جس 80s کی, وہ ڈائلیوٹ ہوتی چلی گئی, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے میڈیا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمپلیٹ ڈیگریڈیشن ہوا ہے نا پورے ملک کا. اور آپ دیکھیں نا کہ آج جو ہے وہ انکمپٹنس جو ہے وہ سب سے بڑا میرٹ ہے. اور جب ایک انکمپٹنٹ آدمی میرا باس بنے گا فرض کریں, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کمپٹنٹ آدمی اوپر آئے. وہ ہمیشہ اپنی ہی کلاس کے لوگوں کو اوپر لے کر آئے گا. اور یہی پاکستان کی پالیٹکس میں بھی ہوا کہ جو بالکل کمیٹڈ لوگ تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے مسلم لیگ کے ہوں, یا ایون تحریک انصاف میں اٹھا لیں, کہ جنہوں نے لڑائیاں لڑیں, جنہوں نے جو اپنے کمٹمنٹ پہ کھڑے رہے آخر وقت تک, ان کو آپ نے کیا ریوارڈ دیا؟ وہ یہ ریوارڈ نہیں چاہ رہے تھے. وہ تو یہ آپ کم سے کم ایک پارٹی پوزیشنز میں وہ اوپر آتے, اس میں کوئی کسی اتھارٹی کے ساتھ آتے. تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز میں انفارچونیٹلی ڈیموکریسی نے فلرش نہیں کیا. میڈیا میں اتنی پولرائزیشن ہم نے کر دی, اتنی پولیٹیسائزیشن میڈیا میں کر دی, اور اتنے مفادات حاوی آ گئے کہ ہم کمپرومائز. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں جرنلسٹ کی گروہ بہت ہوئی ہے, بہت سے چینلز آ گئے ہیں, بہت سے
لیکن جرنلزم آپ کو کم نظر آتی ہے اس میں. کمپرومائز کی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہر جانب، اور خاص طور پہ جو سیاست ہے، جو جمہوریت ہے، اس کا نام ہی کمپرومائز ہو گیا نا. اس نے اپنے آپ کو کمپرومائز کیا، بہت میسیولی کمپرومائز کیا. تمام بڑی جماعتوں نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو اقتدار میں آبویسلی ایک پورے نظام کے تحت آئی ہے، اور وہ کمپرومائز کی فضا جو ہے بالکل برقرار ہے. ابھی آخری صرف یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی بڑا کمپرومائز ہونا شاید باقی ہے کہ وہ کب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن نواز شریف صاحب نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں آخر بھی وہی کر دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ اس ملک میں جو 4-5 پاپولر لیڈرز رہے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی ہر چیز سے، ان سب کی ذبح بندی ہوئی، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے بے نظیر بھٹو ہوں، الطاف حسین ہوں. کسی نے اگر غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں، اسے سزا دیں. صحیح. مجھ سے یہ کہا جائے کہ جی نہیں، یہ ان کی آواز جو ہے نا نہیں جائے گی ٹی وی پہ، پھر میں کیسے کہوں کہ اس ملک میں فریڈم آف دا پریس ہے؟ کیسے کہوں کہ پھر مجھے وہ فریڈم ہی حاصل نہیں ہے. اب چینلز یقینی طور پہ لڑائی بھی لڑتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی بات چلی جائے، لیکن جو اسٹیٹ کنٹرول اور ان سین کنٹرول جو صورتحال ہے، جو لوگ نہیں ریئلائز کرے. آج بھی دیکھ لیں، ہم نے ان 4 کے نام لیے. آپ 2 پاکستان میں اس وقت اپنے نظریے سے بہت پاپولر وائسز ہیں، مہرنگ بلوچ، منظور پشتین. دونوں کو نہیں سنوا سکتے آپ. تو ظاہر سسٹم تو ایگزسٹ نہیں کر رہا ہمارے یہاں، کنٹرول ایگزسٹ کر رہا ہے. اب وہ کنٹرول کے تحت آپ کو ایک میسج دے دیا گیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، مہرنگ کو میں نہیں دکھا سکتا، آپ کو پتہ ہے منظور پشتین کو نہیں دکھا سکتا، الطاف حسین کو نہیں دکھا سکتا، عمران خان کو نہیں دکھا سکتا. تو پھر میں جرنلزم کیا کر رہا ہوں؟ پھر آپ اس کو جو لوگ اس کے باوجود جو لوگ اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ بتائیں نا، پیپلز پارٹی بتائے یہ ڈیموکریسی ہے کہ جہاں آپ ڈسنٹنگ وائس الاؤ نہیں ہے؟ تو یہ جو مدر آف آل کمپرومائزز ہیں، اس میں تو جو بڑی علامت تھی مزاحمت کی، وہ تو پیپلز پارٹی تھی. اور پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کے وہ خود وکٹمز رہے ہیں، آج وہ دوسرے کو اس کا وکٹم بنا رہے ہیں. جن جیلوں کو انہوں نے سہا ہے، جن سختیوں کو، صحبتوں کو انہوں نے سہا ہے، وہ آپ اپنے اوپوننٹس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل پھر صورتحال بدلے گی تو آپ پھر اپوزیشن میں ہوں گے. تو ان قوانین کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ دیکھیں، پاکستان میں جرنلزم کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ پارٹیشن کے بعد وہ سارے قوانین پاکستانی اسٹیٹ کا حصہ بنا دیے گئے جو کہ بلیک لاز تھے. وہ سارے بلیک لاز جن کو انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ہم نے ایڈاپٹ کر لیے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. اور اسی وجہ سے پاکستان میں صحافت گرو نہیں کر سکی کہ ان قوانین کو، چاہے وہ پاکستان سیکیورٹی ایکٹ ہو، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو، قوانین آپ گنتے چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور آج ہم پیکا پہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں صرف یہ سمجھ لوں کہ جی آپ نے میرے خلاف بات کی تو آپ پھنس جائیں گے. سوچے بغیر، یہ چاہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سوچ لیں کہ کل اس قانون کے تحت آپ کے لوگ کس طرح پکڑے جائیں گے. صرف اتنا سوچ لیں. اور یہی بات اس وقت جب مسلم لیگ کی نے یہ لے کر آ رہی تھی، تو اس وقت میں نے کسی پارلیمنٹیرین نے پیکا کے قانون کو پڑھا نہیں تھا جس کو پاس کر دیا آپ نے. اب وہی چیز پھر جب فواد صاحب آئے، فواد چودھری، حالانکہ پی ٹی آئی میں تو کئی انفارمیشن منسٹر آئے، لیکن الٹیمیٹلی فواد صاحب بہت زیادہ یہ چاہتے تھے میڈیا اتھارٹی بن جائے. اور ان سے بھی میں یہ کہتا تھا کہ آپ کل الیکشن جیتتے نہیں جیتتے، کل آپ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کو وہی چیز، یہی پی ٹی وی کی سب سے بڑی مثال ہے. آج پی ٹی وی کو جو ہے وہ آفیشلی نوٹیفائڈ اسٹریٹجک ادارہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. وہ پی ٹی وی جو نیشنل پی ٹی وی تھا،
جو اسلم اظہر نے جنم دیا تھا ان جیسے لوگوں نے. تو ہر انسٹیٹیوشن آپ کو ڈکلائن میں نظر آئے گا. اور کامران سب سے زیادہ جو مجھے میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, سب سے بڑا ڈکلائن مجھے انٹلیکچوئل لگتا ہے. ڈی جنریشن, انٹلیکچوئل کرپشن جو ہے وہ سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے. اگر آپ کا لکھنے والا کرپٹ ہو جائے, اگر آپ کا لکھنے اور بولنے والا کمپرومائزڈ ہو جائے, تو پھر سوسائٹی میں کچھ نہیں بچتا. کیونکہ لوگ آپ کو ظاہر ہے ہر آدمی کا انٹلیکٹ لیول. اچھا, مگر ایک چیز کا مجھے احساس ہے اور ہمیں اس کا کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ جو آبجیکٹیوٹی جس کی بات ہم اور آپ کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں, وہ کہ ہم نیوٹرل ہماری سوچ ہو سیاست, اور ہم اپنی پہچان ہم نہیں بنائی ہے کہ ہم نیوٹرل ہوں گے, ہم آبجیکٹیو ہوں گے, ہم کسی جماعت, بہت سے صحافی ہمارے ہیں جو اوپنلی انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ جو لائنز بلر ہوئی ہیں, وہ جس طریقے سے ادارہ در ادارہ لائنز بلر ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل اس سے ماروا کر دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور آبجیکٹیو. اب میں اور آپ اگر ہم بیٹھیں تو ہم تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کو ہم کہیں کہ ہاں یہ جو ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی. قسمیاں کسی کے خلاف نہیں ہیں, یہ قسمیاں اس کا خون نہیں پینا چاہتے کسی کا. کامران یہ جب سلسلہ شروع ہوا اور اس طرح کی چیزیں شروع ہوئیں, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فیک نیوز تو ہر دور میں رہی ہے. ظاہر ہے اس کا والیوم بڑھ گیا ہے صحیح اس کا, لیکن اس کی ہم نے اس کا آلٹرنیٹ اور اس کی روک تھام کے لیے ہم نے 2008 میں ایک انٹرنیشنل میڈیا سمٹ کی تھی لاہور میں, انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے ساتھ. اور وہاں باقاعدہ کوئی 3 روز کی سمٹ تھی. اس میں پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ظفر عباس تھے, محمد مالک تھے, عامر متین تھے. انہوں نے پھر ایک ڈرافٹ بنایا, جو ڈرافٹ ہم نے ہاؤس میں پیش کیا. اس ہاؤس میں سی پی این ای کے لوگ بھی تھے, پی این ایس کے لوگ بھی تھے, اور اس میں ہم نے تجویز پیش کی تھی میڈیا کمپلینٹس کمیشن کی, کہ آپ ایک ایسا میڈیا کمپلینٹ, انڈیپینڈنٹ میڈیا کمپلینٹس کمیشن کہیں بنائیں جس میں ہر آدمی جا سکتا ہو, ایک عام آدمی بھی جا سکتا ہو. دنیا کی تمام جمہوریتوں میں اس کی روایت ہے, بالکل ہے. اور یہ چیزوں کو بہتر بنانے کی جانب ایک اقدام ہوگا. کامران, میں نے اس کے بعد ہر انفارمیشن منسٹر کو اس کا ڈرافٹ بھیجا, ہر گورنمنٹ کو یہ پرپوز کیا کہ یہ بنا دیں, اس چیز کو یہ بنائیں گے. اس سے اس وقت تک ڈیجیٹل میڈیا اتنا وہ نہیں ہوا تھا. اور ابھی بھی جو آخری عطا تاڑر صاحب سے میں نے کہا دیکھیں اسی میں آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی اس میں وہ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کیوں ہماری یہ مسئلہ اوور لیجسلیشن کا ہے. آپ کیوں ہر چیز میں, ہم اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف تو نہیں ہیں, غلط بات جس نے کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, فیک نیوز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کامران, ہم جب ایک 2009 میں غالباً کچھ جرنلسٹوں کے خلاف یہ سارا آیا کہ جی انہوں نے پلاٹس لیے ہیں, وہ کیے ہیں, تو ہم خود سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ سے کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں. صحیح بات ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے کہا کہ منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم کریں. آپ بتائیں کہ کون کون, ہم تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ایون انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو پیرول پہ ہیں آپ صحیح ہے بتائیں, آپ لسٹ دیں. میں نے ذاتی طور پہ بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ لے کر آئیں. اس کیس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کیس کے نتیجے میں منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہوا, ایبالش ہوا. اس کمیشن میں جاوید جبار صاحب اور ناصر اسلم زاہد صاحب نے پوری ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے بالکل کہ کس طرح میڈیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کوئی گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے میڈیا کو بہتر, صرف پابندی لگانا چاہتے ہیں, صرف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, صرف لوگوں کو لاپتہ کرنا چاہتے ہیں, صرف لوگوں کی وہ. تو آپ نے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اور اس میں اشتہار کی قوت کو جو حکومت استعمال کرتی ہے, ایکسچیکر کو یوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ سرکاری فنڈ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, گورنر کی تصویریں چھپتی ہوں اشتہاروں میں؟ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ تو آپ جو فیک نیوز اور آپ سرکاری اشتہار کی شرح جو ہے ٹیلی ویژن پہ 60% ہو گئی ہے. آپ سوچیں نا, آپ اور جب اس کے نتیجے میں جب آپ اتنا اشتہار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فائنینسز کیسے چلیں گے, ہماری چیزیں کیسے چلیں گی,
لیکن الٹیمیٹلی اس کا کوانٹم ہوتا ہے نا، اس کا ایک، کیونکہ جب آپ اس سے زیادہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خبریں کمپرومائز ہو رہی ہیں، خبریں مائنس ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کو اشتہار دے رہا ہے تو وہ آپ کو اجازت دے گا کہ جو خبر چاہو جیسے چلاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک باؤنڈری ہوتی تھی. صحیح بات نا، کہ ہاں اتنے فیصد ایکسیپٹیبل ہیں، اس سے زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ڈان کی ایک پالیسی ہوتی تھی کہ فرنٹ پیج، بیک پیج، پیج 3 4 میں اتنے سینٹی میٹر سے زیادہ اشتہار نہیں لیا جائے گا. تو جرنلزم نام ہے کمٹمنٹ کا، جرنلزم مارکیٹ کا نام نہیں ہے. میں کیونکہ وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اب آج اگر منسٹرز کے اپنے چینلز ہوں اور پھر اسی چینل سے آپ کو سرکاری اشتہار مل رہا ہوں، اس سے بڑا تو کون آج جو یہ پیکا ویکا لے کر آ رہے ہیں، یہ تو بتائیں ذرا کہ یہ جو اتنا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کو جسٹیفائڈ تو کریں. ایسا تاڑر صاحب، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ منسٹرز کے اپنے چینلز ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو سرکاری اشتہار کروڑوں اربوں کے مل رہے ہیں؟ ایسا تو اس کا جواب دہ کون ہوگا اس چیز کا؟ تو لیکن اگر یہ اس سے پہلی کی صورتحال کے اندر ایسا ہوتا تو ہماری جو جرنلسٹ آرگنائزیشن ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں، انجمنیں ہیں، وہ اس سلسلے میں ابھی کچھ تھوڑا بہت ہمیں لفظی طور پہ نظر آتا ہے، مگر اس قسم کی جدوجہد یا وہ نظام نظر نہیں آتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنی ہے، ٹھیک ہے آپ پیکا کے خلاف لڑائی بھی لڑنی بھی چاہیے لڑا، لیکن اس سے زیادہ آپ کو اپنی سیلف ریگولیشن کا کوئی ڈرافٹ تو بنائیں کہ ہم نے چیزوں کو کہاں روکنا ہے، ہم نے کن چیزوں کو روکنا ہے، کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بحال نہیں کریں؟ آپ کو کسی نے نہیں روکا. آپ امپاور کریں نا، ایڈیٹر کو کریں، امپاور کریں، ڈائریکٹر نیوز کو امپاور کریں. یہ کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو آپ سیلف ریگولیشنز کریں گے تو میں زیادہ پاورفلی کھڑا ہوں گا. آپ صحافیوں کی یونین کو اور صحافیوں کی یونینز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ کب تک لڑتے رہیں گے پیٹی انٹرسٹ کے لیے؟ ذاتی لڑائیاں کب تک لڑتے رہیں گے آپ نے بیٹھ کے سوچیں کہ جرنلزم کتنا سفر کر رہی ہے، یونین کتنا سفر کر رہی ہے اس کی وجہ سے. اور جب آپ یونین تقسیم ہوگی، جب میڈیا اسٹیک ہولڈرز تقسیم ہوں گے، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے ان قوتوں کو ہوگا جو فری میڈیا دیکھنا نہیں چاہتی. آپ کو کیا اب پاکستان میں آج کی صورتحال میں جمہوریت کا، اظہار رائے کی آزادی کا، فریڈم آف دا میڈیا کا اور انسانی حقوق کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے کامران، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ پروسیس کو چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے. فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے دیکھیں یہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے. ایسا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کیسا ہے کہ 4 سال الیکشن ٹرائبونلز کے فیصلے نہیں آتے؟ تو چیز یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو معاف کیجیے گا، یہ پارلیمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ پارلیمنٹ نیچے جا رہی ہے، اخلاقی طور پہ نیچے جا رہی ہے. آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ججز کی پینشنز جو ہے اتنی ہوں، پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھتی جائیں، اور ایک جو سیلری کلاس ہے وہ بے ٹیکس تلے دبتا چلا جائے؟ تو جب یہ سب کچھ ہوگا، اور ایک عام آدمی تو آپ کے اس پورے سسٹم سے ہی آؤٹ ہو گیا ہے، عام آدمی کا صرف نام لیا جاتا ہے. صحیح. تو جب آپ یہ کانفیڈنس صرف ایک صورت میں کامران ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. کسے؟ سارے اداروں کو، کہ جی یہ آپ کا اسٹرکچر سب سے پہلے تو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں کر لیں نا، جمہوریت کی اساس ہے. کامران سب سے پہلے اسٹیٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا پالیٹکس سے عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی ہم جو لیجسلیشن کر رہے ہیں وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے نہ کریں، چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کریں، اچھی لیجسلیشن کریں. آپ ہمارے یہاں قانون بن جاتے ہیں، رولز نہیں بنتے. آپ اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں صحیح کہ سالوں لگ جاتے ہیں رولز بنانے میں.
تو آپ نے جو 4 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں انہیں فیصلہ کرنے پڑے گا. دے آر ناٹ سپوز ٹو انٹرفیئر ان ایچ ادرز ڈومین. جوڈیشری سب سے امپورٹنٹ ہے میرے نقطۂ نظر سے, کیونکہ آخری امید جوڈیشری سے ہوتی ہے. یہ جس طرح ایک ججوں کا جو ہے وہ آپ نے جمعہ بازار لگا دیا بے شمار. اب میرٹ آف دا سلیکشن جو ہے, کیوں نہیں اچھے وکیل جج بننا چاہتے ہیں؟ مگر اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, اب تو اس کے نتائج آنے ہیں. اب نتائج آنے آج بھی بیٹھ ان جائیں. نتائج کو سوچیں, جب ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو یہ ابھی ہوا ہے. یہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی ہوا ہے. اس کا نتیجہ تو آگے 2 3 4 5 سال سب سے امپورٹنٹ کامران پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو ہائی مورل گراؤنڈ کا فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیے اگر چیزیں خراب ہوئیں, آج نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ آج پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں غائب ہو گئی ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے سسٹم کو اسی طریقے سے آگے بڑھانا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے آپ نے گندی لیجسلیشن کرنی ہے, خراب لیجسلیشن کرنی ہے, میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن آپ کے خیال میں کیا پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں کر لیا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے, موجودہ پارلیمنٹ ہی ہے, کہ ہمیں ایک اسٹرکٹلی کنٹرولڈ ڈیموکریسی رہنا ہے پاکستان میں. ہمیں اسٹرکٹلی کنٹرولڈ میڈیا چاہیے پاکستان میں. ہمیں اسٹرکٹلی کنٹرولڈ چاہیے. ہم اہل نہیں ہیں, یا یہ کہ ہم بہرحال یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کر لیا ہے. اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں, آپ اس پارلیمنٹ کے اس پورے ان فیصلوں کو پلٹنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کسی انقلاب کی صورت میں آ سکتا ہے یا ویسا, ورنہ تو پارلیمنٹ کا دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے یا آصف زرداری صاحب کا فیصلہ ہے. انہی لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. نواز شریف بتائیں کہ پنجاب میں کیوں انپاپولر ہو گئے. ہی واز اے ویری پاپولر لیڈر پنجاب میں. زرداری صاحب بتائیں پنجاب میں وہ کیوں غائب ہو گئے. اگر انہوں نے ریئلائز نہیں کیا تو یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی, یہ اپنے اپنے دڑبوں میں رہیں گی. اور بجائے اس کے کہ آپ عوام کو اپنی, جس کو کہتے ہیں طاقت کا تر چشمہ عوام, عوام پر سے اعتبار آپ کا اٹھتا جا رہا ہے اور عوام کا آپ پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. تو آپ کمپرومائز پالیٹکس کریں گے تو کل آج تک تو میں آپ کی بات یہ سن رہا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کے وہ ہوئی, لیکن اب آپ کو کل اپنے آج کا حساب دینا ہوگا. آپ کے پاس اپارچونٹی تھی. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ 2008 کا جو 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کا, وہ ووٹر کا ریولوشن تھا کہ اس نے ساری چیزیں آپ نے اس کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی, پھر بھی اس نے ووٹ دیا. اس مینڈیٹ کو تسلیم ہونا چاہیے تھا. اس مینڈیٹ کو چاہے آپ عمران خان سے کتنا بھی سیاسی اختلاف رکھیں, کر لیا تھا نا آپ نے, ساری ایکسرسائز کر لی تھی. پھر بھی جب لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا تھا, اگر 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا. دیکھیے عمران خان, مگر دیکھیے ہم کیونکہ اوور آل بات کر رہے ہیں اور ہمارا کافی فوکس میڈیا ہے, کیا میڈیا نے تسلیم کیا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کو؟ دیکھیے میڈیا, وہی پولرائزیشن ہوئی نا. تو آج کوئی وہ میڈیا کہا ہے جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ نتیجہ آ گیا ہے. نہیں, یہ بھی تھا, وہ تو سب سے بڑی بات گلوز ہو گیا. سب سے بڑی بات کیا تھی, کوئی ایک میڈیا گروپ یا کوئی ایک اینکر, چاہے وہ کتنا ہی اینٹائی عمران ہو, وہ کھل کر یہ بات نہیں کرتا کہ 8 فروری کا الیکشن ایسا ہی تھا جیسا رزلٹ دیا گیا. کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ نہیں جینوئنلی مسلم لیگ جیتی ہے. جب مسلم لیگ کے اپنے لوگ یہ بات نہیں کر رہے, آپ بے شمار مسلم لیگ لوگوں سے پوچھیں, بے شمار اس میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے پوچھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جی. اچھا صرف یہ لگی لپٹی تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں ظاہر ہے. اچھا ایسا ہی کھیل اس پیمانے پہ نہیں, لیکن ایسا ہی کھیل 2018 میں بھی ہوا. بلوچستان سے آپ نے حکومت تبدیل کر دی مسلم لیگ کی,
آپ نے کراچی میں ایم کیو ایم اچھی خاصی سیٹیں جیت گئی فارغ کر تھی, دیا. اس کی سیٹیں اٹھا کے آپ نے, یہ کھیل جب ختم ہوگا, جب تک یہ کھیل ختم نہیں ہوگا پاکستان میں سیاست صحیح رخ پہ نہیں آ سکتی, پاکستان میں میڈیا صحیح رخ پہ نہیں, ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں ان کا کنٹرول نظر آئے گا, کہیں نہ کہیں ان کی ڈکٹیشن نظر آئے گی. جب تک یہ ڈکٹیشن کا عمل ختم نہیں ہوگا, اور یہ میں ود آل سنسیئرٹی کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں نا, آپ بلوچستان کا مقدمہ کیا ہے, بہت سمپل سا ہے نا, کہ بھائی بلوچستان کی ریسورسز پر بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے پہلے, سندھ کے ریسورسز پر سندھ کا حق پہلا ہے. لوگوں کے حق جب چھینے جاتے ہیں اور ان کو نہیں دیے جاتے, اور پھر ظاہر ہے جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ اس کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس میں. تو آپ ان چیزوں کو ریئلائز کریں, جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان جگہوں پہ, یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ برسوں کی کہانی ہے. اور اب تو کافی صورتحال دگرگوں ہے, مطلب چاہے بلوچستان ہو, چاہے کے پی ہو, بہت زیادہ, چاہے کراچی کی آپ صورتحال دیکھ لیں, تو یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ اس میں آپ کے پاس بہت وقت ہے. آپ دیکھیں نا کراچی میں کتنا بڑا ویکیوم ہے اس وقت کراچی کی آپ دیکھیں, ایک جگہ آپ کو کمپلیٹ کھنڈرات نظر آتے ہیں, ایک جگہ محلات نظر آتے ہیں. چند سڑکوں کے علاوہ پورے شہر میں سڑک نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, سڑک نام کی کوئی پانی کا, پینے کا پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کامران, یہ میں ابھی کل بڑے عرصے بعد میں سمجھا تھا کہ شاید سڑک بہتر ہو گئی ہوگی فیڈرل بی ایریا میں, کریم آباد کے پاس 1.5 سال ہو گیا ہے اس سڑک کو, اور سب سے بزی روڈ تھی, ان گنت ہیں ایسی, میں ہی کہہ رہا ہوں نا ان کے, اور گلیاں تو ختم ہی ہو گئی ہیں, گلیاں تو ساری انکروچڈ ہو گئی ہیں, اور کروڑوں روپے کا روزانہ کا بھتہ لیا جاتا ہے اس چیز میں. جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک ایسے شہر کو جس کو آپ معاشی ہب کہتے ہیں, جو پاکستان کی اکانومی کے ریڑھ کی ہڈی ہے, اسی کو آپ بہتر بنانے کو تیار نہیں ہیں, اسی کو آگے لے کے چلنے کو تیار نہیں ہیں, اسی کو اس کے رائٹس دینے کو تیار نہیں ہیں, تو آپ کیسے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے؟ آپ کر لیں, اقتدار پہ قبضہ کر لیں, تمام اختیار اپنے پاس لے لیں, تمام قوانین بنا دیں, مگر عوام کو تو کچھ دے دیں, عوام کو دے دیں آپ. اور کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے صرف سڑکیں تو اچھی بنانی ہے, آپ نے صرف اچھی ٹرانسپورٹ تو دینی ہے, آپ نے صرف شہروں کی سڑکیں بہت کشادہ ہیں, آپ نے انکروچمنٹ ہی تو ختم کرنی ہے. آپ وہ آدمی کیا مانگ رہا ہے؟ وہ آدمی مانگ رہا ہے کہ بھائی نلکا دیا ہے تو نلکے میں پانی تو آئے. یہ 16 سال ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ دنیا میں شاید کم ملکوں میں ہوگی. اور بہت واضح سی چیزیں میں نے بتایا, میں نے کہا یہ دیکھیں نا, آپ یہ کراچی میں اگر گٹر جو ہے وہ سڑک سے اوپر ہوگا تو پانی کیسے نیچے جائے گا؟ وہ پانی تو اوپر ہی کھڑا ہونا ہے, اور یہی بارشوں میں ہوتا ہے. تو کوئی پلاننگ کراچی میں نہیں رہی, وہ کر دیا گیا. لیکن یہ تو میں صرف کراچی نہیں, اوور آل اگر آپ دیکھیں, آپ بلوچستان چلے جائیں, بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں, کے پی چلے جائیں, کے پی کے لوگوں سے پوچھیں, لوگ آپ کے اقتدار میں شیئر نہیں چاہتے, لوگ کسی کاروبار میں شیئر نہیں چاہتے, لوگ صرف جینے کا حق چاہتے ہیں. اور جینے حق کے لیے ایک پینے کا صاف پانی ہے, رہنے کے لیے پبلک ایک ڈیسنٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, روڈ گاڑی چلانے کے لیے روڈ چاہیے. آپ اور کچھ نہیں. دیکھیں ہم ان سے ہمارا بہت زیادہ شدید اختلاف صحیح, آپ مودی کے ٹینیور کو اٹھا کے دیکھ لیں. جی اس کا مسلمانوں کے خلاف جو سب کچھ ہے, لیکن اس کی اکنامک پالیسیز آپ دیکھ لیں, وہاں دیکھ لیں کہ وہاں ایک عام انڈین کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے پچھلے 15 سال کے اندر, اس حد تک کہ وہاں ایون پرنٹ میڈیا بھی گرو کیا ہے اس سارے چیلنجز کے باوجود, ان سارے کے وہاں ایکسٹریمزم بہت بڑا ہے, وہاں جو ہے وہ ہندوتوا بہت بڑا ہے. لیکن ایک عام انڈین سے جا کے پوچھیں گے تو وہ اس حوالے سے کہ اچھی ٹرانسپورٹ مجھے ملتی ہے, اچھی ٹرین ملتی ہے, اچھی بسیں ملتی ہیں مجھے, اس چیزیں مسائل وہاں بھی بے شمار ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں آج اگر فیصلہ ہم نے حل آپ کے نزدیک یہی ہے کہ ہم صاف شفاف الیکشن کرائیں, اور صاف شفاف الیکشن کرائیں. آپ سمجھتے ہیں جمہوریت میں اب بھی دم ہے؟ جمہوریت ہوگی تو بھائی یہی جماعتیں آئیں گی, یہی لیڈرشپ ہے, یہی سیاسی جماعتیں ہیں. اگر کامران دیکھیں, جمہوریت ہی ہے نا, پیپلز پارٹی ہے نا 16 سال سے, نون لیگ ہے نا, پارلیمنٹ ہے. لیکن کامران اس کے نتیجے میں ایک تھرڈ آپشن نکلا نا,
اس پروسیس کے نتیجے میں ایک عمران نے اس کو چیلنج کیا. کل عمران کو بھی چیلنج ہوگا. عمران نے آخر چیلنج ہوا تھا نا جب حکومت ملی تھی. ان کی پاپولیرٹی نیچے گئی تھی نا ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے. تو پروسیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. جب آپ کا پروسیس چلتا ہے, 2008 سے 2013 پروسیس چلا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں لوز کر گئی کیونکہ پنجاب میں پرفارمنس. پھر 2013 سے 2018 تک کا پیریڈ چلا. پھر 2018 میں ایک اور گورنمنٹ بنی, ان کا پیریڈ چلا. ان کو الٹیمیٹلی جب مجھے یہ کانفیڈنس ایز اے کاروباری شخص کو بھی, اسے بھی کیا چاہیے کہ, اور باہر کے انویسٹر کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ کی اسٹیبلٹی کیسے آئے گی جب تک آپ پروسیس کنٹینیو نہیں رکھیں گے. پروسیس میں خرابیاں بھی آئیں گی, چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی میرے ذہن میں یہ سرٹینٹی ہوگی کہ بھائی اس نے اپنے 4 سال 5 سال پورے کرنے ہیں. اور اس کے بعد صرف آپ الیکشن شفاف کروا دیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کروا دیں, آپ کے یہاں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو آپ کے یہاں, اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو. یہ چیزیں آپ کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں گی. تھینک یو سو مچ مظہر, بہت بہت شکریہ. اور میں بہت اسٹرانگلی ریکمنڈ کروں گا کہ جرنی تھرو کیوس مضامین کا مجموعہ ہے مظہر عباس کی, مگر پاکستان کی سیاست کے گزشتہ 20-25 سال جو ہیں وہ اس کا بہت, اس میں نے کیا بھی یہی ہے کہ اس میں ٹیررزم اور سیکیورٹی ہمارا ایشو رہا ہے. اس میں جو آرٹیکلس تھے وہ اس میں یہ 2015 سے 2023 تک کے. اسی طرح کلچر اینڈ سوسائٹی کے جن لوگوں کو اسے پڑھنا ہو, جنہیں پالیٹکس پڑھنا ہو, جنہیں کراچی کے حوالے سے, یہ ایک مجموعہ پاکستان سٹڈیز ہے پچھلے ایک چوتھائی صدی کا, اور بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ. اور ظاہر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی, ایک آبجیکٹیو صحافی, ایک نیوٹرل صحافی کی یہ گفتگو ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.